غضنفر شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ میرے محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، یہ پروگرام امام قاسم صاحب نے اپنے والد محترم مولانا قاری اظہار احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تعزیتی پروگرام رکھا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سب کا آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اتفاق سے ایک دو دفعہ مجھے اسلامک سینٹر کرائیڈن میں آنے کا اتفاق ہوا تو حضرت کا وہاں درس ہو رہا تھا، تو بیٹھ گیا میں نے کہا بھی بزرگوں کا درس کبھی کبھی ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں، آج آمنے سامنے بیٹھ کے سنیں۔ تو وہ جو انداز تھا، مجھے اپنے بڑوں کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں کہ کیا آرام آرام سے درس ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑے بزرگ نے ایک دفعہ پاکستان میں ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم درس قرآن ہر مسجد میں شروع کریں تو دین کی کامیابی اس میں بہت بڑی ہے، لیکن یہ کام اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے۔ تقریریں تو مختلف انداز میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن درس قرآن کا سلسلہ مسجدوں میں بہت کم ہے۔ تو میں اقرا ٹی وی کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ آپ درس قرآن کا سلسلہ چاہے زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی کر لیں، 5-10 منٹ کسی نماز کے بعد نمازیوں کو قرآن سمجھائیں اور سکھائیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ الماریوں کی زینت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ ہو ممتاز کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ہو ممتاز کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے دے اور اس کام میں ہم لگ جائیں۔ بڑوں کی موت جو ہے، وہ کہتا ہے بڑوں کی موت نے چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیا۔ یہ جملہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر کہا، جب ان کو جماعت کا امیر بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ تو یہ جو کام ہے اخلاص والا، یہ تبھی نصیب ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کی جائیں، کسی کی خدمت میں بیٹھا جائے۔
طالب علمی کے زمانے میں میرے استاد مولانا محمد اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ آپ مولانا عبید اللہ انور صاحب کے ساتھ جو ہے اپنا بیعت کا سلسلہ کریں. تو میں نے کہا حضرت جتنی عقیدت مجھے آپ سے ہے ان سے نہیں، اور بھی کچھ میں نے جو میں منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے آدمی. تو فرمایا اللہ کے بندے، اللہ والوں سے جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان سے نسبت قائم کر لو، تاکہ نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے معاملات بندے کے حل کر دیتا ہے. اور واقعتاً بہت ساری چیزیں اللہ نے ان بزرگوں کی نسبت سے ہمیں دی، اور دنیا میں بہت سارے کاموں میں اللہ نے سارے کاموں کو ہمارا سیدھا کر دیا. تو امام قاسم صاحب میں کہتا ہوں قابل مبارک بھی ہیں، قابل تعزیت تو ہیں ہی ہیں، لیکن قابل مبارک اس طرح ہیں کہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. اقرا ٹی وی ان سے بنوایا اور چلایا، اور ان کے والد صاحب کی ہمیشہ جو تقریر اور درس قرآن کا سلسلہ ٹی وی پہ چلتا ہے، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اور ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. مولانا نعمانی صاحب تشریف فرمائے، ان کے جلسے کا میں اسٹیج سیکرٹری تھا. تو میں حضرت مولانا انڈیا کے ارشد مدنی صاحب کو نہیں جانتا تھا شکل سے. تو جب وہ تشریف لائے تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے. میں کہا پتہ نہیں یہ بابا کون ہے، کیا ہے. تو خیر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ حضرت کون ہیں؟ فرمایا آپ کو نہیں پتہ، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا ارشد مدنی. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا میرا اتفاق نہیں ہوا حضرت سے ملاقات کرنے کا. میں نے دیکھا اللہ والوں کی ہمیشہ ڈیل و ڈال عام ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. اولیاء کا راستہ اور طریقہ ہی اور ہے. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے صحیح نقش قدم پر چلائے، اور جس طرح ان کے سلسلے ہیں ان سلسلوں سے ہمیں جوڑ دے. میں جب طالب علم تھا پاکستان میں، تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ میرے کمرے میں آئے. تو آ کر مجھے کہتے ہیں کہ او بیٹا. میں کہا جی حضرت کون، پتہ نہیں کون بزرگ ہے. اجمل ہے ادھر؟ میں نے کہا، میں نے پوچھا کہ میں کیا بتاؤں آپ کا. تو میں بھی وہ حضرت کو بھی کبھی دیکھا نہیں تھا. تو کہا بولو غلام غوث آیا ہے. تو پھر میں نے جفا مار کے ملا، معانقہ کیا. میں نے کہا حضرت پہلے معانقہ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو مصلی وغیرہ بچھایا، اس پر بٹھایا. تو میں نے کہا جی اللہ والوں کی جو ترتیب ہے اور زندگی ہے یہ کچھ اور ہی انداز سے چلتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے، جیسے کہ ہمارے مولانا نے ایک بہت اچھا اشعار کی طرف اشارہ دیا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں، فجئنی بمثلہم، ان جیسا کوئی لا کے تو دکھائے. تو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اہل اللہ سے جڑیں اور اہل اللہ کی خدمت کریں اور اہل اللہ کے ساتھ ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان دینی باتوں کی مجھے اور آپ کو سمجھ دے اور عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وسعت دل ہیں، وسعت سارا کم ہیں، اس لیے تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علینا الا البلاغ.